اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد دانش آسی آپ احباب سے مخاطب ہوں۔ کل کی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ احباب کو بتایا کہ ہم فرض علوم کے بارے میں سیکھیں گے، تو آج میں بتاؤں گا کہ فرض علوم ہوتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ علوم کی بہت سی قسمیں ہیں، کافی سارے علم ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علوم کافی سارے ہیں، کافی علوم ہیں، مثلا سائنس کا علم، چاند تاروں کا علیحدہ علم، زمین کا علیحدہ، انسانوں کا علیحدہ علم۔ مثلا دینی تعلیم بھی اگر ہم بات کریں تو حدیث کا ایک علم ہے، قرآن کا ایک علیحدہ علم ہے، فقہ کا علیحدہ علم ہے، تو مختلف علوم ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ فرض علوم ہیں، کہ دین اسلام کے اندر کون سے علوم فرض ہیں۔ بیسیکلی فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کرنا ہر عاقل بالغ پر فرض ہو، جس کا کرنا ہر پر فرض ہو، اور فرض عین فرض کفایہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا کرنا اگر پورے شہر میں سے تمام احباب نہ بھی کریں، آدھے کر لیں، مثلا تھوڑے بھی کر لیں، تو فرض کفایہ فرض پورا ہو جائے گا، اور اگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی نہ کیا تو سارا شہر گناہ گار ہوگا۔ یہ ہوگی فرض کی دو قسمیں۔ اب ہم دیکھیں گے فرض علوم کنہیں کہا جاتا ہے۔ اب فرض علوم میں 3 چیپٹرز آ جاتے ہیں۔ پہلا علم العقائد کے بارے میں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قبر کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت ہے، دوزخ ہے، جنات کا تصور، اسی طرح ہمارے اعمال کے بارے میں، اسی طرح نبی پاک کی آل ازواج صحابہ کے بارے میں کیا علم ہونا چاہیے، آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا علم ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں کس طرح کا ہمیں علم ہونا چاہیے، کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ آ گیا پہلا چیپٹر علم العقائد کے بارے میں کہ ہمارا عقیدہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرا چیپٹر فرض علوم کا، جو کہ ہے احکام شریعت، کہ شریعت مطہرہ نے جو احکام بتائے، مثلا آسان کر کے بتاؤں، اور آپ نے ان کے بارے میں گھبرانا نہیں، بالکل بھی نہیں ہے کہ اتنے سارے علوم میں کس طرح حاصل کروں۔ یہ بیسیکلی ایک سٹیپ ہے، جیسے جیسے آپ کی زندگی میں وہ چیزیں ایڈ ہوتی چلی جائیں گی، آپ کا ان علم کو حاصل کرنا فرض ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا آسان کر کے بتاتا ہوں، جب بچہ 7 برس کا ہوتا ہے تو والدین پر فرض ہے، والدین کو چاہیے کہ اسے نماز کا بولیں، نماز پڑھائیں۔ اب جب بچہ نماز پڑھے گا تو اس کے لیے نماز کے احکام، نماز کے فرائض، نماز کی سنتوں کو جاننا ضروری ہو گیا۔ وضو کے بارے میں جاننا اس کے لیے اب فرض ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ اب جو ہی بچہ نماز پڑھتا ہے، بچہ جوان ہوگا، جوانی کے بارے میں اس کو صاف صفائی کے بارے میں سارے معاملات کا جاننا ضروری ہوگا۔ جوان ہوا، اب کوئی کاروبار کرنے لگا، اب اس کا جاننا ضروری ہوگا کہ کون سا کاروبار حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ حلال حرام کاروبار کی تمیز کرنا اس کے اوپر فرض ہوگا، اور اب اس بات کو جانے گا کہ کس کاروبار میں سود ہے اور کون سا کاروبار سود سے پاک ہے۔ جب کاروبار بھی کیا، اب شادی ہوئی، شادی کے مسائل اس کے اوپر جاننا فرض ہوں گے۔ شادی ہوئی، اب شادی کے مسائل بھی جانے گا، اور اب جب صاحب استطاعت ہوا، مال آیا، دولت آئی، اب چونکہ حج بھی فرض ہو گیا، اور اب حج کے احکام جانے گا، ارکان حج جانے گا، اور یہ بھی جانے گا کہ کن چیزوں کے کرنے سے دم پڑ جاتا ہے۔ اور اب زکوٰۃ بھی کبھی اس کو جاننا فرض ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی کہ کن چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جب شادی بھی ہو گئی، کاروبار بھی ہو گیا، مال بھی آ گیا، یہ دوسرا چیپٹر آ گیا فرض علوم کا کہ احکام شریعت۔ جیسے جیسے آپ کی زندگی میں معاملات آتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے آپ احکام شریعت کو جانتے چلے جائیں گے۔ اب تیسرا چیپٹر ہے جو کہ ہے گناہوں کی معرفت۔ گناہوں کی معرفت کے بارے میں کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کس کے کرنے سے ہم گناہگار ہوں گے، کس کے کرنے سے گناہگار نہیں ہوں گے۔
ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بن گیا ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ جیسے قتل کو، چوری کو، ڈکیتی کو، زنا کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان پر ہم توجہ نہیں کرتے، ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثلا غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، دو چار دوست بیٹھ جاتے ہیں، تیسرے کی چگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ غیبت چونکہ بہت بڑا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا غیبت بہت بڑا گناہ ہے، تو ان کے بارے میں اس پر کا جاننا فرض ہو جائے گا کہ کون سا گناہ کس کے کرنے سے میں گناہ گار ہوں گا اور کس کے کرنے سے میں گناہ گار نہیں ہوں گا، گناہوں کی معرفت کے بارے میں۔ تو یہ تھے آج کا جو ہمارا موضوع تھا، فرض علوم کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو مختصر سا امید کرتا ہوں سمجھ آ چکا ہوگا کہ فرض علوم کے 3 چیپٹر ہیں، ایک علم العقائد، دوسرا احکام شریعت اور تیسرا جو ہے گناہوں کی معرفت کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ احباب کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور میں یہ کہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہمارے ساتھ فرض علوم کو سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، اور آخر پہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔